السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ الذین، جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، من بعد، سے بعد، میثاقہ، پختہ اقرار، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما امر، جس حکم دیا، اللہ بہ، اللہ اس سے، ان یوصل، کہ وہ جوڑے رکھے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، وہی لوگ، ہم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اسے کاٹ دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ عہد سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے کہ جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمام انسانوں کو دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بچا لائیں اور اس کے روکے سے رک جائیں۔ اب اس سے مراد اہل کتاب سے لیا گیا عہد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی نبوت پر وہ ایمان لے کر آئیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ اب اس سے مراد عہد الست بھی ہو سکتا ہے، جو آدم علیہ السلام کے صلب سے نکلنے کے بعد ان کی اولاد سے نکل گیا تھا۔ اہل فسق کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے اور دوسرے انسانوں سے کیے ہوئے عہد کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عہد کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے۔ کافر عہد کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ان کو توڑ ڈالتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو ترک کر دیتے ہیں، ان کے نواہی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور وہ ان معاہدوں کا بھی پاس نہیں کرتے جو ان کے درمیان آپس میں ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ اب وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی کہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو رشتہ ہے۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں، اس کی عبادت کریں، ہمارے اور اس کے رسول کے درمیان جو تعلق ہے ہم اسے قائم کریں، یعنی ان پر ایمان لائیں، ان سے محبت رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کے تمام حقوق ادا کریں۔ وہ تعلق جو ہمارے اور ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست و احباب اور تمام مخلوق کے درمیان ہے، وہ ان سب کے حقوق کی ادائیگی بھی ان کے تعلق جوڑنے میں شامل ہے، جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تمام رشتوں اور تعلقات کو جوڑے رکھتے ہیں جن کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ان حقوق کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس سے دور ہوگا۔ اہل فسق ان رشتوں کو توڑتے ہیں اور اپنے پیٹھ پیچھے پھینک کر ان کے تقدس کا پاس نہیں کرتے، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، قطع رحمی سے کام لیتے ہیں اور گناہوں کے کام کرتے ہیں، اور پھر یہی زمین میں فساد کرنا ہے، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی کہ یہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ ان کے نصیب میں کوئی بھی نفع نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان نیک اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، کفر کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ خسارہ کفر کا خسارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے ساتھ توڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ جزاکی اللہ خیر۔